العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع، اور جب مشتری مبی پر قبضہ کر لے بیع فاسد میں بائع کی اجازت سے، وفی العقد عوضان کل واحد منہما مال، اور عقد میں دونوں عوضوں میں سے ہر ایک مال ہو، ملک المبیع تو مشتری مبی کا مالک ہو جاتا ہے، ولزمتہ قیمتہ اور مشتری پر اس کی قیمت لازم ہوتی ہے، ولکل واحد من المتعاقدین فسخہ، اور متعاقدین میں سے ہر ایک کو بیع کے فسخ کا اختیار ہوتا ہے، فَإِن بَاعَهُ الْمُشْتَرِي نَفَذَ بَيْعُهُ، پس اگر مشتری نے مبی کو آگے فروخت کر دیا تو اس کا بیچنا نافذ ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس متن کے تحت کل مباحث خمسہ 5 مباحث پر گفتگو کرنی ہے۔ بحث اول متن میں آنے والے مسئلے کی وضاحت، بحث ثانی بیع فاسد میں مشتری کا قبضہ یعنی پوزیشن کب پایا جائے گا، بحث ثالث بیع فاسد میں مشتری کا قبضہ ہو جانے کے بعد ثابت ہونے والے اثرات، بیع رابع بیع فاسد میں مشتری کے تصرفات کی شرعی حیثیت، بحث خامس بیع فاسد میں فسخ کا حکم کب تک باقی رہے گا۔ عزیز طلبہ، متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ بیع فاسد ناجائز ہونے کے باوجود مفید ملک ہوا کرتی ہے چند امور کے پائے جانے کے ساتھ، مثلا مشتری کا مبی پر قبضہ حقیقی ہوا ہو، بائع کی اجازت سے ہوا ہو، عوضین مبی اور ثمن میں سے ہر ایک شرعی طور پر مال ہو، تو اب مشتری بیع فاسد کے ناجائز ہونے کے باوجود مبی پر ملکیت کو حاصل کر لے گا۔ البتہ اس پر مبی کی بازاری ریٹ اور اس کی جو قیمت ہوگی وہ واجب ہوگا، ثمن اس پر واجب نہیں کیا جائے گا، اور متعاقدین میں سے ہر ایک کو بیع کے فسخ کا اختیار ہوگا۔ اختیار ہی نہیں بلکہ ان کو حکم ہوگا کہ یہ بیع کو فسخ کر کے اثر نو شرعی طور پر بیع صحیح کریں۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ لوگ بیع فسخ نہ کریں اور مشتری اس مبی کو آگے فروخت کر دے، تو چونکہ مشتری مبی کا مالک ہے، لہٰذا یہ بیع جو ایک قسم کا تصرف ہے یہ اپنے ملک پر پایا گیا، اس لیے نفذ بیعہ، بیع بھی نافذ ہو جائے گی۔ بحث ثانی بیع فاسد میں مشتری کا قبضہ پوزیشن کب پایا جائے گا۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیں مصنف علیہ الرحمہ نے وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ عبارت میں جو وَإِذَا قَبَضَ کو مطلق بیان کیا، اس اطلاق سے یہاں قبضہ حقیقی مراد ہے، اور قبضہ حقیقی کہتے ہیں کہ مبی کو اس کی پہلی جگہ سے چینج کر کے، تبدیل کر کے اپنی تحویل میں لے لیا جائے، اور قبضہ حکمی کہتے ہیں کہ مبی اپنی پہلی جگہ پر ہو، البتہ مشتری اس پر تصرف کلی حاصل کر چکا ہو اور بائع اپنے سارے تصرفات کو مبی سے اٹھا چکا ہو، جسے تخلیہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں مبی کے اندر بیع فاسد میں مشتری کی ملک اسی وقت ثابت ہوگی جبکہ مشتری کو مبی پر قبضہ حقیقی حاصل ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قبضہ حقیقی حاصل نہ ہوا ہو، صرف مشتری نے قبضہ حکمی حاصل کیا ہو، اور اب اگر مبی ہلاک ہو جائے تو یہ ہلاکت بائع کی ملک سے سمجھی جائے گی، مشتری کی ملک سے نہیں، کیونکہ مشتری قبضہ حکمی کے پائے جانے کے بعد مبی کا مالک نہیں ہوا۔
لیکن اگر مشتری نے مبی پر قبضہ حقیقی حاصل کر لیا ہو، اب اگر یہ مبی ہلاک ہوتی ہے تو مشتری کی ملک سے ہلاک سمجھی جائے گی، بائع کی ملک سے نہیں، کیونکہ قبضہ حقیقی کے پائے جانے کے بعد مشتری اس کا مالک ہو چکا ہے۔ بحث ثالث، بیع فاسد میں مشتری کا قبضہ ہو جانے کے بعد ثابت ہونے والے اثرات۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیں کہ خرید و فروخت کے فاسد انویلڈ معاملے کے بعد اگر معاملے کو ختم نہ کیا گیا بلکہ مشتری نے مبی پر قبضہ کر لیا، تو اگر مشتری نے معاملے کی مجلس کے اندر قبضہ کیا ہو یا اس کے بعد قبضہ کیا ہو لیکن بائع کی صریح اجازت سے مبی پر قبضہ کیا ہو، جیسا کہ مصنف نے خود اشارہ کیا بِأَمْرِ الْبَائِعِ، تو اس طرح قبضہ کرنے سے مشتری قانونی لحاظ سے مالک تصور ہوگا، البتہ یہ ملک چونکہ ایسی بیع سے حاصل ہوئی ہے جو فاسد بیع، لہٰذا یہ مکمل طور پر جائز و حلال ملک نہیں بلکہ اس میں ایک قسم کی حرمت کا معنی اور اس کا پہلو آ گیا۔ اس بنا پر اس ملکیت کے حصول کے باوجود مشتری کو حکم ہوگا کہ وہ اس معاملے کو ختم کر کے مبی بائع کے حوالے کر کر اپنی دی ہوئی رقم کو واپس لے اور اثر نو نیا معاملہ کرے، اگر وہ اس چیز کو خریدنا چاہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو۔ بحث رابع، بیع فاسد میں مشتری کے تصرفات کی شرعی حیثیت۔ بیع فاسد میں خریدار کے قبضہ ہو جانے کے بعد، یعنی مشتری کے مبی پر قبضہ حاصل کر لینے کے بعد، چونکہ مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ شرعی لحاظ سے قابل استعمال ملکیت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہے، لہٰذا مشتری کے لیے اس چیز کا کوئی بھی استعمال جائز نہیں ہوگا، بلکہ ملکیت ثابت ہو جانے کے باوجود اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس معاملے کو ختم کر کے مبی بائع کے حوالے کر کے اپنی دی ہوئی رقم کو واپس لے، اور اگر یہ چیز لینی ہی ہے تو نیا معاملہ کرے۔ تاہم چونکہ خریدار یعنی مشتری قبضہ کرنے کے بعد قانونی طور پر مالک بن جاتا ہے، لہٰذا اگر وہ کوئی مالکانہ تصرف کرتا ہے تو وہ تصرف شرعاً نافذ و معتبر ہوگا، جیسا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، فَإِن بَاعَهُ الْمُشْتَرِي، پس اگر مشتری اس مبی کو آگے فروخت کرتا ہے، نفذ بیعہ، تو اس کی بیع نافذ ہو جائے گی۔ بحث خامس، بیع فاسد میں فسق کا حکم کب تک باقی رہے گا؟ عزیز طلبہ، بیع فاسد میں جب تک مبی موجود ہو تو اس معاملے کو ختم کرنے کا حکم برقرار رہے گا، البتہ جب مبی ہلاک ہو جائے یا مشتری اس مبی کو اپنی ملکیت سے نکال دے تو پھر معاملے کو فسخ کرنے کا جو شرعی حکم تھا اس کا موقع باقی نہیں رہے گا، بلکہ اس معاملے کو حتمی قرار دیا جائے گا، البتہ طے شدہ قیمت کی بجائے بازاری قیمت کی ادائیگی مشتری پر لازم ہوگی، جیسا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے ملک المبیع کے بعد وَلَزِمَتْهُ قیمتہ عبارت ذکر کی کہ ملکیت تو ثابت ہو جائے گی قانونی لحاظ سے، لیکن اس ملکیت کے ثبوت کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مشتری کے اوپر ثمن لازم کیا جائے، بلکہ بازاری قیمت اس پر لازم کی جائے گی۔ اس لیے اگر مشتری کی ادا کردہ قیمت مبی کی مارکیٹ ریٹ سے کم ہو تو یہ کمی پوری کرنا مشتری کے ذمے لازم ہوگی۔ مثلا عاقدین بائع اور مشتری کے درمیان مبی کا ثمن طے ہوا تھا 100 روپیہ، لیکن اس کی بازاری ریٹ اور بازاری قیمت 150 روپیہ ہے، تو مشتری مزید 50 روپیہ دینے کا ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر زیادہ ہو، مثلا بائع اور مشتری نے
سمن طے کیا تھا 150 روپیہ اور اس کی قیمت مارکیٹ کے اعتبار سے 100 روپیہ ہے، تو وہ اضافہ یعنی جو 50 روپیہ زائد ہے بائع کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ مشتری کو واپس کرے۔ اگر اس بازاری قیمت کی مقدار میں اختلاف آ جائے تو اس میں گواہ بائع کے معتبر ہوں گے، کیونکہ بائع رقم کا مدعی ہے، زیادتی رقم کا مدعی ہے، اور اگر گواہ نہ ہو تو قسم کے ساتھ مشتری کی بات معتبر ہوگی، کیونکہ وہ منکر ہے۔ البینۃ علی المدعی، جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمے بینہ آیا کرتا ہے، والیمین علی من انکر، اور جو منکر ہوتا ہے اس کے ذمے قسم آیا کرتی ہے۔ اور اصول یہ ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے حدیث پاک کے روح سے ذکر کر دیا، اس لیے اگر اختلاف ہو جائے تو مدعی یعنی بائع کو گواہ پیش کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر وہ گواہ پیش کر دے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، ورنہ منکر یعنی مشتری کی بات قسم سے مان لی جائے گی۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ کون کون سے امور ہیں جن سے فسق کا اختیار ختم ہو جایا کرتا ہے۔ نمبر 1، مبی خریدار یعنی مشتری کے پاس ہلاک ہو جائے، خواہ کسی آسمانی آفت سے ہلاک ہو یا کسی انسان کے ہاتھ سے، یا خود مشتری کے عمل سے وہ چیز ضائع ہو گئی ہو۔ نمبر 2، جس سے فسق کا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مشتری مبی کو آگے کسی کو ہبہ کر دے اور زبانی ہبہ کے بعد عملاً اسے یہ چیز حوالہ کر کے اس کے قبضے میں بھی دے دے، تو اس سے بھی سابقہ معاملہ ختم کرنے کا حکم ختم ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ ہبہ میں جب شیء موہوبہ پر موہوب لہو قبضہ کر لے تو موہوب لہو کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اور واہب کی ملکیت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مشتری نے مبی کو آگے فروخت کر دیا تو چونکہ اس کا فروخت کرنا نافذ ہے، جائز ہے، اور فروخت کرتے ہی مشتری کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہاں پر بھی بیع کے فسق کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4، اگر خریدار یعنی مشتری بیع فاسد کے تحت خریدی ہوئی چیز کو وقف کر کے ہمیشہ کے لیے اللہ کے نام پر فقراء و مستحقین کے استعمال و انتفاع کے لیے مختص کر دے، تو اس طرح وقف کرنے سے بھی سابقہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں واقف کی ملکیت اب شیء موقوفہ میں باقی نہیں رہتی، اور فسق کے لیے ملک کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر مشتری نے مبی کو بطور مہر یا بطور صلح یا بطور کرایہ کسی کو دے دیا، تب بھی سابقہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور فسق کا حکم باقی نہیں رہے گا۔ عزیز طلبہ، یہ چند مباحث تھے جو اس عبارت کے تحت آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ انشاءاللہ اگلی بحث اگلی عبارت پر کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.